الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا يقبض هذا العلم انتزاعا من الناس ينتزعه من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کے علم کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ چند احادیث اس حوالے سے ذکر کی جائیں گی کہ اللہ رب العالمین اس امت سے قیامت کے قریب علم اٹھائیں گے تو وہ علم کا اٹھا لیا جانا کیسے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں قیامت کے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، قیامت کے قریب ان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے چند باتیں یہ ہیں ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويكثر الجهل۔ فرمایا قیامت کے قریب قیامت کی ایک یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ علم کم ہوتا چلا جائے گا اور جہالت غالب آتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے جہاں بھی قرآن و سنت میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے مراد دین کا علم ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں علم کی فضیلت بیان کی گئی اس سے مراد صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم اس سے مراد نہیں ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ دنیا کا علم غلط ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جہاں فضائل ہیں وہاں دین کے علم کے ہیں۔ یہ جو ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت علم کے نام سے کہیں بھی نہیں، علم کے نام سے کہیں نہیں۔ اسکول کالج میں پڑھنا جائز ہے اور پڑھنا چاہیے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہاں پڑھنا غلط ہے اور سارے دین پڑھو، دین تو سارے پڑھو لیکن وہاں پڑھنا غلط نہیں ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دو طرح کی ضروریات ہیں، کچھ ضروریات ہیں دین کی اور کچھ ہیں دنیا کی۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں مساجد ہوں، ان میں مؤذن ہو، امام ہو، خطیب ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے کوئی بتانے والا موجود ہو، ہمارے لوگ کہیں غلط سمت جا رہے ہوں ان کو رہنمائی دینے والا موجود ہو کہ یہ غلط ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا، یہ نہ کرو۔ یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ اسی طرح دینی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والا کوئی موجود ہو جو مکمل 100% صحیح قرآن پاک پڑھائے، تجوید کے لحاظ سے، صفات اور مخارج کے لحاظ سے،
ہر لحاظ سے، قرات اچھی ہو۔ ہماری دینی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے حج پہ جانا ہے تو حج کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، کہاں سے باندھنا ہے، حج کا احرام کب تک چلے گا، حج کرنا کیسے ہے، طواف کیسے ہوگا، صفا مروہ کے چکر کیسے لگائیں گے، مینا کب جائیں گے، عرفات کب جائیں گے، وہاں سے مزدلفہ کب آئیں گے، مزدلفہ سے دوبارہ مینا کب جائیں گے، شیطانوں کو کنکریاں کب مارنی ہیں، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے کب جانا ہے، اور کب کیا حلال اور جائز ہوتا ہے، یہ تفصیلی احکامات ہیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ اگر ہم نے حج کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ہمیں تفصیل سے یہ چیزیں بتا سکیں۔ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی بار دینی ہے، اور کس چیز میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کس چیز میں سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو کہاں دے سکتے ہیں اور کہاں نہیں دے سکتے، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ ہماری دینی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی اس باتیں سمجھانے والا ہو۔ اس طرح کی بہت ساری دینی ضروریات ہیں، تو وہاں پر دنیاوی ضروریات بھی ہیں۔ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو مسجد کا نقشہ، مسجد کو قبلہ رخ یہاں بیٹھ کے ہم کیسے بنائیں، تو ظاہر ہے جس نے اسکول کالج پڑھا ہے وہی ہمیں سیدھا رخ بنا کے دے گا۔ اگر ہم نے مسجد کو تعمیر کرنا ہے تو اس کا نقشہ کیا ہوگا، یہ انجینئر نقشہ بنائے گا تو ہم آگے چلیں گے۔ مسجد کے اندر ہمیں قالین چاہیے تو ظاہر ہے کہ قالین مدرسے والے نہیں بناتے، اسکول کالج سے پڑھ کے آگے فیکٹریوں میں کام کیا جاتا ہے اور وہاں سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، مشینری بنتی ہے، تو یہ مشینری مدرسے والے تو نہیں بنائیں گے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہماری مسجد میں اسپیکر ہو، سب تک آواز پہنچے، تو اسپیکر کہاں سے آئے گا، ظاہر ہے یہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے کام کریں گے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو دو طریقے ہیں علاج کے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام کے ذریعے دم کروا لیا جائے، وہ بھی بہت اچھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ علاج کروایا جائے، تو ظاہر ہے اس کے لیے میڈیکل کا شعبہ ہوگا، اور وہ بھی ہماری جسمانی اور دنیاوی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اور نہ صحیح تو چلو حج پہ جانا ہے، تو حج پہ یہاں سے ایئرپورٹ جانے کے لیے سڑک تو اچھی چاہیے، گاڑی تو چاہیے، تو گاڑی کہاں سے آئے گی، یہ دنیا کا پڑا ہوا آپ کو دے گا نا۔ جہاز کہاں سے آئے گا، کون اڑائے گا، تو یہ ظاہر ہے کہ دنیا اسکول کالج کے پڑھے ہوئے۔ تو بھئی یہ دونوں چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اسے دینی رہنمائی دینے والا، دینی ضرورت پوری کرنے والا ادارہ موجود ہو، اس میں ایسے افراد موجود ہو، اور ہر مسلمان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے اسے اچھی سے اچھی بہترین سہولیات میسر ہوں۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم دین بھی سیکھیں گے اور دنیا بھی سیکھیں گے۔ تو دنیا کا علم تو پڑھنا ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، اور یہ لوگ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ اچھی نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، اور مقصد کیا ہوگا، دکھی انسانیت کی خدمت۔ اگر اسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کا پڑھنا عبادت ہے، عبادت ہے، یقیناً وہ خدمت کے جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں خدمت خلق کے، وہ سب کا مستحق ہے۔ کوئی انجینئر ہے، اس لیے انجینئر بن رہا ہے کہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے، آسانی کے لیے، بہتری کے لیے کام کروں گا، میرا مقصد یہی ہے پڑھنے کا، تو اس آدمی کو وہ سارے خدمت کے فضائل ملیں گے، ملیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا تو دونوں ہی ہیں، لیکن جہاں علم کی فضیلت آتی ہے قرآن و سنت میں، اس سے مراد صرف اور صرف دین کا علم ہے۔ اس فضیلت سے مراد علم کے نام پہ جو فضیلت آتی ہے وہ دین کے علم کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کی فضیلت میں ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ کون سا علم میں اضافہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اللہ نے دنیاوی چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا، لیکن حضور کا تعارف دینی علم والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو بنیادی طور پہ اللہ کا دین سکھایا۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تو اس حوالے سے کبھی کچھ دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں چین میں تو دین کا علم تھا ہی نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس وقت تو ایک مسلمان بھی نہیں تھا وہاں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اس حدیث میں علم حاصل کرو سے مراد دنیا کا علم ہے۔ میں یہاں چند باتیں عرض کروں، اسی حدیث پہ غور کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث کس حد تک ثابت ہے، تو یہ بھی ایک عنوان ہے مستقل۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث بالکل اپنی جگہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرو، حکم ہے کہ نہیں؟ حکم دیا جا رہا ہے نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ اچھا ہم غافل لوگ ہیں، بہت سارے دین کے حکم ہوتے ہیں ہم نہیں بھی پورے کرتے، اللہ معاف فرمائے، غفلت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں تھے کہ حضور کا حکم آئے اور صحابی پیچھے رہ جائے۔ ہم غفلت کر جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے۔ کیا کسی ایک صحابی کا نام پیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے یہ حدیث سنی اور مدینہ چھوڑ کے چین آ گئے؟ کوئی ایک صحابی؟ بالکل نہیں۔ چین میں بعض صحابہ کرام کی قبریں ہیں، لیکن وہ جہاد اور تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے تشریف لائے، وہ بھی چند ایک حضرات ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک ملک کا نام لے کے اگر حکم دے رہے ہوں کہ وہاں کا دنیا کا علم حاصل کرو، تو کم از کم ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی یہ حدیث سنتے ہی چین آ جاتی، ایک بھی نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو یہ حدیث ہی ثابت نہیں، اور اگر بالفرض ثابت ہے تو یہ مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے، یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج مبارک کو سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ جو آدمی کسی کے ساتھ رہا ہو وہ اس کا مزاج سمجھتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کہہ رہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا۔ تو ایک صحابی بھی نہ آئے، ان کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ وہاں دنیا کا علم سیکھنے جاؤ۔ میں یہ اب بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ دنیا کا علم سیکھنے جانا گناہ ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے شروع میں، جہاں علم کا حکم ہے، علم کی فضیلت ہے، وہ صرف دین کا علم ہے بس۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں بھی محض دین کا علم سیکھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ سوال یہ کہ وہاں تو دین کا علم ہے ہی نہیں چین میں، تو پھر اس کا نام کیوں لیا؟ دیکھیں قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں عربی محاورے کے مطابق ہوتی ہیں، اور محاورات میں عام طور پہ لفظ اور ہوتے ہیں، مراد اور ہوتی ہے۔ ہر زبان میں جتنے محاورات ہوتے ہیں تو محاورہ بولتے ہوئے لفظ تو ہم اور بول رہے ہوتے ہیں، مراد ہماری اور ہوتی ہے۔ جو ہم لفظ بول رہے ہیں ان میں سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ بھی ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی کسی سے
مطالبہ کرتے کرتے ہم پنجابی میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار سانو بیر چاہیے نے پاویں کیکراں تو لا کے دیو، کہہ دیتے ہیں نا، ہمیں بیر چاہیے چاہے کیکر سے اتار کے دو۔ کیا خیال ہے کیکر پہ لگتے ہیں بیر؟ ہو سکتا ہے لگتے ہوں، نام تو کیکر کا لے رہے ہیں نا، جیسے چین کا لیا حدیث پاک میں۔ محاورتاً مقصد کیا ہوتا ہے کہنے کا؟ اچھا جو مانگ رہے ہیں وہ بیر مانگ بھی نہیں رہا، نہ بیر نہ بیری نہ ککر، تینوں چیزوں سے غرض ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے واپس کرو، یہ کہتا ہے یار میرے پاس نہیں ہے، میں کب سے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں مجھے واپس کرو، اور کہتا ہے اچھا چلو میں بھائی سے لے کے دے دوں، میں بھائی سے پیسے لے کے دے دوں۔ میں کہتا ہوں یار ہمیں بیر چاہیے چاہے ککر سے لا کے دے دو۔ تو نہ بیر کی بات ہو رہی ہے، نہ ککر کی بات ہو رہی ہے، نہ بیری کے درخت کی بات ہو رہی ہے، نہ اس نے مجھے بیر دینے ہیں نہ ہی میں نے اس سے لینے ہیں۔ وہ لا کے دے بھی دے تو میں کہوں گا بھائی پیسے دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں محاورات میں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے بات ہم اور کر رہے ہیں، مقصد ہمارا بالکل اور ہوتا ہے، کہنے والا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، سننے والا بھی اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، مقصد کیا ہے کہ دین کا علم ضرور حاصل کرو چاہے اتنا ہی دور جانا پڑے جتنا چین ہے، چاہے لمبا سفر کرنا پڑے، چاہے مشکل اٹھانی پڑے، علم ضرور حاصل کرو۔ تو یہ فرمانے کا مقصد ہے۔ تو بہت ساری باتیں قرآن و سنت میں محاورے کے طور پہ ہوتی ہیں، تو وہ لوگ الفاظ پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ الفاظ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو اگر اس سے یہی مراد ہوتی کہ چین میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تو کوئی ایک صحابی بتائیں جو آئے ہوں، کوئی بھی نہیں آئے۔ اور دوسرا یہ کہ آخر اس دور میں چین میں کیا خاص بات تھی کہ اس کا نام لیا؟ بندہ کسی دوسرے علاقے کا نام لیتا ہے وہاں کی کسی خاص بات کی، اس دور میں ان کے پاس ایسا کیا تھا؟ کسی کتاب میں کوئی ذکر ہو، کوئی ٹیکنالوجی اس دور کی کوئی ایسی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا ہوگا اس دور میں بھی کوئی محنت کرتے ہوں گے لیکن کوئی ایسا نام نہیں تھا جیسے آج ہے۔ محاورات میں لفظ اور بولتے ہیں، مقصد اور ہوتا ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں یار یہ سڑک کہاں جا رہی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے کہ اتنے ہی رہتی ہے نا، کتنے جانا ہے، سڑک تو یہی رہتی ہے۔ لیکن نہیں، یہ صحیح جواب نہیں۔ جواب یہ ہوتا ہے جی یہ سڑک میاں والی جا رہی ہے۔ کیا واقعی سڑک جاتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک میاں والی جاتی ہے، اور مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سڑک پہ چلنے والا مسافر میاں والی پہنچتا ہے، یہی مراد ہوتی ہے نا۔ میں اکثر مثال دی کرتا ہوں، نہر آ گئی، نہر آ گئی، یہ گئی کہاں تھی نہر؟ نہر تو یہی تھی، پانی ختم ہو گیا تھا نا، تو آپ کہیں کہ پانی آ گیا، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ نہر آ گئی۔ اب نہر نے جانا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے اس نے، نہر چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ نہر چلی گئی، تو چلنے کا لفظ تو بول رہے ہیں نا، تو چلتی ہوگی پھر؟ یقیناً ایسا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام محاورات میں انسان بولتا اور ہے، مراد اور ہوتی ہے، بولنے والا بھی دوسرا مطلب رہ رہا ہے، سننے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر فرمایا ہے، اگر سند صحیح ہے، اگر آپ نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، تو اس سے صرف اتنا مراد ہے کہ دین کا علم حاصل کرو چاہے تمہیں اتنی مشقت اٹھانی پڑے جتنا چین جانے پہ لگتی ہے۔ اب وہ مدینہ طیبہ سے پورا سعودیہ گزرے، پورا دبئی گزرے، پورا ایران گزرے، پاکستان پورا گزرے، پھر جا کے بندہ چین پہنچتا ہے۔ اتنے ملکوں سے گزر کے تو کتنا اس دور میں مشکل ہوگا۔ آپ فرمانا چاہتے ہیں دین سیکھو، علم سیکھو، چاہے تمہیں
کوئی بھی مشکل اٹھانی پڑے، مشکلات اٹھا لینا، سفر کر لینا، پردیس کاٹ لینا، لیکن دین اللہ کا ضرور سیکھنا ہے۔ میں اسی پہ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کتاب الایمان میں جو میں نے پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، اس پہ تھوڑے غور کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویکثر الجہل۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم کم ہوتا جائے گا اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہی تصور لے لیں کہ علم سے مراد سکول کالج کا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اسکول کالج کا علم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علم تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہم نے 8ویں 10ویں تک کمپیوٹر کی ایک تصویر ہی دیکھی تھی کسی کتاب میں، اور بڑا شوق ہوتا تھا کہ یار کوئی وقت آئے کہ ہم کمپیوٹر کو دیکھیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، تو علم بڑھا کہ کم ہوا؟ بڑھا۔ ہم نے انگلش ABC لکھنی بولنی سیکھی تھی 6ٹھی کلاس میں، اس سے پہلے کوئی سوچتا ہی نہیں تھا انگلش کا 5ویں تک۔ اور اب ماں کی گود میں ہی وہ آن دا اوشین اور ٹوئنکل ٹوئنکل پتہ نہیں کیا کوئی شروع ہو جاتا ہے، تو علم کم ہوا دنیا کا یا زیادہ ہوا؟ اب تو بچوں کو اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے بچے سے پوچھیں جس کو سیدھا بھی نہیں بولنا آتا، تو وہ بھی انگلش کے لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر دین کا علم مراد نہ ہو حدیث میں، اور دین اور دنیا دونوں کا ہو یا صرف دنیا کا ہو، تو دنیا کا علم تو بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ اب جو پرانے ٹیچر ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم پڑھائیں کیا، یہ سلیبس ہمیں سمجھ نہیں آتا جو اب آ گیا، اتنا ہائی ہے۔ تو دنیا کا علم تو بڑا ہے، ہمارے معاشرے میں کم کون سا ہوا بھلا؟ دین کا علم۔ پہلے زمانے میں یہ انگریز کے ہندوستان آنے سے پہلے یہاں شرح خواندگی 100% تھی، تمام لوگ دینی مدارس میں پڑھا کرتے تھے، بنیادی قرآن و سنت کا وضو وغیرہ تمام چیزیں، دعائیں، یہ بنیادی چیزیں ہر ایک سیکھتا، پھر کوئی اسی لائن میں آگے عالم دین بن جاتا، حافظ بن جاتا، کوئی بنیادی دین سارا سیکھ کے پھر دنیا کی لائن میں لگ جاتا۔ بڑا خوبصورت تھا ماشاءاللہ۔ ہر آدمی کو نماز، کلمے، جنازہ، وضو، غسل، دین کی بنیادی تمام چیزوں کا ہر ایک کو پتہ، ہر آدمی قرآن پڑھا ہوا۔ اب بھی ایسی خواتین، ایسے بزرگ مل جائیں گے جن سے کہو کہ دستخط کرو، وہ کہتا ہے جی وہ پیڈ لاؤ میں تو انگوٹھے لگاؤں گا۔ انگوٹھا چھاپ ہے لیکن فجر کے بعد وہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے دین کا علم تھا کہ کچھ نہیں آتا لیکن قرآن پاک آتا ہے پڑھنا، اور اب ہو سکتا ہے کہ کسی نے ماسٹر کر لیا اور قرآن پاک نہ آتا ہو پڑھنا، تو کم کون سی چیز ہوئی؟ دین کا علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہوتا جائے گا اور جہالت بڑھتی چلی جائے گی۔ دین کا علم معاشرے میں کم ہو رہا ہے اور دینی حوالے سے جہالت بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ نہیں پتہ، 8ویں کا سٹوڈنٹ ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ معاذ اللہ وہ کہہ رہے علامہ اقبال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس طرح کے الفاظ یہ بتائے جا رہے ہیں، تو پڑھے ہوئے نوجوان ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو بھئی معاشرے سے کم کیا ہوا؟ دین کا علم۔ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہے، ملک چلا رہا ہے، لیکن قل هو اللہ احد نہیں آتی، دعائے قنوت کا نہیں پتہ، تیسرا کلمہ نہیں آتا، پہلا بھی نہیں آتا، تو دین کا علم کم ہوا ہے، ورنہ دنیا کا علم تو آئے دن کئی گنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن و سنت میں جہاں علم دین کی فضیلت ہے وہ دین کے علم کی ہے، صرف چاہے علم کا لفظ بولا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یقل العلم، قیامت کی علامات میں سے، قیامت اس کائنات کی سب سے بڑی تباہی کا نام ہے نا، کچھ نہیں بچے گا جس میں، سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ دین کا علم ختم ہو جائے گا، جہالت غالب آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حالات یہ بن جائیں گے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، جاہلوں کو، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، دینی رہنما اس کو بنائیں گے جس کو خود نہیں پتہ دین کا، جب علم ہے ہی نہیں تو یہی کرنا ہے، پھر کہیں تو لگنا ہے۔ فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ یہاں حدیث پاک میں یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علم کے بغیر لوگوں کو انسٹرکشن دیں گے، رہنمائی دیں گے، معلومات دینا شروع کر دیں گے۔ یہاں لفظ کیا بولا؟ خالص مذہبی لفظ، دینی، فَأَفْتَوْا، پھر وہ فتویٰ دیں گے، فتویٰ، اور دیں گے فتویٰ کیسے؟ بغیر علم، پتہ اپنے آپ کو بھی کوئی نہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ ایسے نمونے اس دور میں بڑے مل جاتے ہیں، کسی شے کا نہیں پتہ، اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ان پڑھ جاہل ہوں، لیکن اس کے باوجود فتوے بھی علماء پہ لگا لیتے ہیں، جرأت دیکھیں۔ تو خیر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے علم لوگ ہوں گے اور فتوے دیں گے، رزلٹ کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی سکھائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہی سکھائیں گے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دین کا علم آن لائن نہیں، مجبوری کی الگ بات ہے، دین کا علم سینہ بسینہ پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا اور اس کا بڑا اظہار ہوا حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ کتنا مجمع تھا؟ 1.25 کا، کم و بیش 1.25 کے مجمع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے پاس حج کا خطبہ دے رہے ہیں میدان عرفات میں، تو وہاں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو ایک عام طرز گفتگو میں بات فرما رہے تھے، لیکن جتنی آواز پاس بیٹھے ہوئے کو آ رہی تھی اتنی ہی 1.25 میں آخری کو بھی آ رہی تھی، آخری کو بھی صاف سمجھ آ رہی تھی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ابھی دنیا نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اسپیکر ہونے چاہیے، سوچیں وہ جس نے ایجاد کیا وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے بغیر اسپیکر کے، اللہ پہنچا رہے۔ اس سے ثابت ہوا اللہ ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں، البتہ ٹیکنالوجی اللہ کی محتاج ہے۔ جب اللہ چاہے تو فقیروں اور درویشوں کے ہاتھوں ٹیکنالوجی کو خاک میں ملا دے۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ملی خاک میں۔ آج ایک ویڈیو چل رہی ہے فلسطینی مجاہد کی، حافظ قرآن، عالم دین اور امام مسجد، وہاں فلسطین کی مسجد کے امام تھے، وہ کل شہید ہوئے، تو ان کی شہادت سبحان اللہ بڑی خوبصورت، اور پہلے تو شہادت سے پہلے واضح طور پہ ہاتھ اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھا، وہ چونکہ ڈرون سے لیے گئے ہوئے آواز تو نہیں ہے لیکن تصویر واضح آ رہی ہے ایسے ایسے کر کے، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ روح نکل رہی ہے تو ہمت کر کے سجدے میں پڑ گیا۔ اللہ ایسی موت عطا فرمائے سجدے والی۔ تو ان فقیروں کے ہاتھوں، کوئی امام مسجد ہے، حافظ قرآن ہے، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھوں اللہ خاک میں ملوا رہا ہے۔ افغانستان میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو عرض یہ ہے کہ
ٹیکنالوجی اللہ کی محتاج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں اور 1.25 کا مجمع سن رہے ہیں۔ اگر یہ معجزہ اس دور میں تھا تو یوں بھی ہو سکتا تھا حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں بیٹھ کے روزانہ درس قرآن حدیث سنا دیا کرتے، جو آدمی جس ملک میں جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ کے سن لیتا۔ یہ پاسبل تھا، ممکن تھا۔ یہ 1.25 کے مجمع میں اگر بغیر زور لگائے عام گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ وہاں پہنچا رہے ہیں، تو اللہ ہر جگہ پہنچا سکتے تھے، لیکن صحابہ نے دین حضور کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے۔ دین کا جو علم ہے نا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے معلومات، انفارمیشن بولتے ہیں جس کو، اور دوسرا ہے دین کے علم میں علم نبوت، اور دوسرا ہے نور نبوت۔ علم نبوت تو آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا، حدیث نکالیں سامنے آ جائے گی، لیکن نور نبوت ہمیشہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ مجالست سے، پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ میں ایک دن عرض کر رہا تھا، صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی سعادتیں دی، وہ نمازی تھے، وہ مجاہد تھے، وہ حافظ تھے، وہ اور بڑا کچھ تھے، تہجد گزار تھے ماشاءاللہ، لیکن ایک ان کو خوبی یہ بھی حاصل تھی کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ تمام ان کے کمالات کو چھوڑ کے ان کا نام اس جماعت کا رکھا گیا، تو آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے صحابی نام رکھا گیا۔ پتہ چلا یہ جو کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا، اس سے ڈائریکٹ سیکھنا، ان کی خدمت میں بیٹھ کے سیکھنا جو ہے، یہ ہمارا اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور اسی سے ہی اصل میں علم نبوت بھی ملتا ہے، نور نبوت بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے جو علم ہے وہ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم اٹھا لیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ حال ہو جائے گا، 2 آدمی، حضور نے فرمایا 2 آدمی وراثت کے مسئلے میں جھگڑا کریں گے کہ میرا حصہ اتنا بنتا ہے، نہیں میرا اتنا بنتا ہے، یہ وارث بنتا ہے، نہیں یہ کوئی نہیں بنتا۔ 2 آدمیوں کا وراثت کے معاملے میں جھگڑا ہوگا، اور وہ چاہیں گے کہ کوئی دینی علم رکھنے والا ملے اور وہ ہمیں رہنمائی دے۔ حضور نے فرمایا فَلَا يَجِدَانِ مَن يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، پھر کے تھک جائیں گے، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ اچھا، دین کے علم میں نا ایک ہے قرآن پاک کو زبانی یاد کرنا۔ 2 علم ایسے ہیں جو بہت جلدی بھولتے ہیں، اور دونوں کا حضور نے خود تذکرہ فرمایا قرآن، تعاہد القرآن، قرآن پاک کو بار بار پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا قرآن کی کمزوری نہیں ہے کہ بھول جاتا ہے، نہیں، یہ بھولنا قرآن کا کمال ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، آپ قرآن کو چیک کریں، یہ قرآن پاک ایک بہترین دوست ہے۔ اگر آپ کا دوست عزت والا، غیرت والا ہے نا، آپ اس سے تعلق بنائیں، وہ آپ کو ویلکم کرے گا۔ آپ 2 دن اس کو نہ بلائیں تو وہ آپ کو 10 دن نہیں پوچھے گا۔ قرآن دوست ہے۔ قرآن پاک پڑھتے رہیں تو ماشاءاللہ آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آسان سے آسان پڑھتے رہیں، لگے رہیں۔ اسی لیے جب بچہ ہمارے پاس حفظ کرنے آتا ہے تو پہلے جب شروع ہوتا ہے پہلا اسپارہ، تو اس کا سبق کتنا ہوتا ہے؟ آدھی لائن، 1 لائن، 1.5 لائن، 2 لائن، وہ بڑا ہی ذہین ہوتا ہے 2 لائنیں پڑھنے والا۔ میں نے کہا لگے رہیں تو قرآن آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے۔ یہی بچہ جب آخری سپاروں میں آتا ہے تو تقریباً
3-4 دن میں پورا سپارہ حفظ کر لیتے ہیں۔ قرآن سے لگے رہیں، روز پڑھیں، زیادہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں اتنا آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ ایک اچھا دوست ہے، عزت والا، غیرت والا دوست ہے۔ اور اگر قرآن سے منہ موڑیں، قرآن پھر ایسا منہ موڑتا ہے نا کہ پھر یہ ہاتھ نہیں لگتا، بڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر کل کسی سے بات ہو رہی تھی، کہتا بھول گیا ہوں، میں نے اس کو کچھ طریقے بتائے، بھائی یہ کر لو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو اللہ کرے گا چند سالوں میں ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک، میں نے کہا 2 علم ایسے ہیں جو جلدی بھولتے ہیں، حضور نے خود فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو بار بار پڑھتے رہو نہیں تو بھول جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ وراثت کے مسائل، علم الفرائض بولتے ہیں اس کو، وراثت کے مسائل یاد کرتے رہو، اس لیے کہ یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، واقعی جلدی بھولتے ہیں۔ وراثت کے مسائل، اگر 1000 علماء کرام بیٹھے ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں، 1000 علماء کرام بیٹھے ہوں، ان میں 3-4 ہوں گے جو وراثت کا مسئلہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ کچھ چیز بھی اس طرح کی ہے، تو اس میں مہارت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی کو پکا کرنے کے لیے، کہ بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک حفظ کرنا مشکل سا لگتا ہے نہیں مشکل لگتا ہے، تو اس کا مشکل کا حل یہ ہے کہ قرآن سے دل لگاؤ، جتنا دل لگائیں گے اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ اور قرآن پاک یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آیت مشکل لگے اس کو زیادہ یاد کرو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، بڑا مشکل، تو مشکل ہے تو پھر اس کو بار بار پڑھو، اتنا پڑھو کہ آسان ہو جائے، ایک ہی اس کا حل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کا علم الفرائض کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض واذا لہوتم فلہوا بالرمی۔ فرمایا جب گپ شپ لگانے کا دل کرے نا، گپ شپ لگانے کا، تو فرمایا علم الفرائض کی گپ شپ لگاؤ، یہ وراثت کے مسائل پہ گفتگو کرو، یہ علماء ہی کریں گے۔ وہ جب ہم پڑھانا شروع کریں گے تو آدمی چکرا جاتا ہے، یار یہ کیا ہے۔ قرآن سارا ہی آسان ہے، اور جس کی بات کر رہا ہوں وہ بھی آسان ہے، لیکن سب سے مشکل رکوع اگر پوچھیں کسی بھی حافظ سے تو کیا جواب ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، بڑا مشکل ہے۔ یہ وراثت کے مسائل والا رکوع ہے سارا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ جو مشکل لگ رہا ہے اس پہ مشکل میں گھسو تاکہ وہ آسان ہو جائے۔ فرمایا گپ شپ لگانے کے بھی صلاح بنے تو اہل علم کو چاہیے کہ وہ وراثت کے مسائل پہ گفتگو کرے تاکہ وہ یاد رہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا 2 آدمی نکلیں گے کہ یار ہمارا وراثت کا جھگڑا ہے، کوئی بتا دے۔ فرمایا فلا یجدان من یفصل بینہما، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو وراثت کا مسئلہ سمجھا سکے، کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ وہاں بھی لفظ صرف العلم کا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور کیسے اٹھایا جائے گا؟ بخاری شریف میں ہے کہ ان اللہ تعالی لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من الناس، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ جو علماء کرام ہیں، علم والے ہیں، وہ اچانک ان کے ذہن سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ فرمایا اللہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لے گا، علم والے ہی نہیں رہیں گے تو پھر آپ کو بتائے گا کون؟ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، مطلب ایک ایک کر کے وفات پاتے جائیں گے، پھر ملے گا ہی کوئی نہیں ماہر۔ یہاں آپ علیہ السلام نے کسی کتاب کا بھی نہیں ذکر کیا،
علم حاصل کرنے کے دو ذریعے، یا عالم کے پاس بیٹھو یا عالم کی کتاب پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے کتابوں کا نام ہی نہیں لیا، حالانکہ اس دور میں بھی کتاب کا تصور تھا، اور اب تو پھر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتابوں کا کیا ہوگا، فرمایا علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ پتہ چلا کتابیں دنیا میں جتنی بھی موجود ہوں، دین کا علم علماء سے ملے گا، خالی کتابوں سے نہیں ملے گا۔ لہٰذا جب علم اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں میں علم نہ رہے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اللہ اٹھا لیں گے۔ اور حتیٰ اذا لم یبقی عالما لم یبق عالم، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو گمراہی شروع ہوگی۔ تو گمراہی کے لیے بھی کیا، جب کوئی عالم، یہاں کتابیں بھی تو ہوتی ہیں، کتابوں میں سب موجود ہوتا ہے، نہیں، یہ دین پہلے دن سے چلا ہے تو علماء سے چلا ہے، کتابوں میں ضرور ہے، محفوظ کرنے کا اچھا ذریعہ، پڑھنے کا بھی اچھا ذریعہ، لیکن دین کا قابل اعتماد ذریعہ اہل علم کے پاس بیٹھ کے سیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب عالم نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر لوگ ان پڑھوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے اور ان کے پیچھے لگ لگ کے وہ خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم سیکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے، مرد پہ بھی عورت پہ بھی لازم ہے، فرض ہے۔ اور کیسے فرض ہے کہ کم از کم زندگی میں جن معاملات میں اسے خود واسطہ پڑتا ہے وہ اس کو صحیح آتے ہوں۔ ایک آدمی تاجر ہے تو اسے تجارت کے مسائل اچھی طرح یاد ہونے چاہیے، تجارت کے مسائل اسے اچھی طرح یاد ہونے چاہیے، چاہے اس کو زمینداری کے مسائل نہ بھی آتے ہیں، خیر ہے، یہ ہے جو تاجر ہے۔ ایک آدمی زمیندار ہے تو اسے زمینداری زراعت کے متعلق جانور رکھنے کیسے ہیں، سنبھالنے کیسے ہیں، فصلوں کا کیا ہے، عشر کا کیا حکم ہے، اور اس جو ہماری زمین میں جو کچھ اللہ کا رزق لگا ہوا ہے اس میں کس کس کا حق ہے، یہ چیزیں زمیندار کو سیکھنا ضروری ہیں، فرض ہیں، چاہے اسے تجارت کا کوئی مسئلہ نہ آتا، چاہے وہ تجارت اتنی سیکھ لے جتنی اس نے شاپنگ کرنی ہے بس۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں اعلان کروا دیا تھا کہ ہماری مارکیٹ میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو دین کا علم اچھی طرح سیکھا ہوا ہے، اسے تمام جائز ناجائز صورتوں کا علم ہو۔ مدینہ میں پھر ایک وقت تھا تمام دکاندار عالم تھے، علم والے، کمال کے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ حکومت جس چیز پہ فوکس کرتی ہے نا اس میں نکھار آتا ہے۔ آج اگر حکومت میڈیا کو چھوٹ دیتی ہے تو کیا بات ہے جی، میڈیا بڑی شے ہے، اور اگر لوگوں کے دینیات اخلاقیات پہ کوئی توجہ نہیں تو لوگوں کے اخلاقیات اور دینی معاملات بہت تباہ ہو رہے ہیں۔ پھر اس بگڑے ہوئے بیچارے لاوارث معاشرے کی تصویر بنا کے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، جی جاپان میں اتنی دیانتداری ہے مسلمانوں میں نہیں، اللہ معاف فرمائے، پھر کہتے ہیں کافر مسلمان سے اچھے، اور بھائی یہ بات نہیں ہے۔ وہاں کی حکومتوں نے لوگوں کے اخلاقیات پہ توجہ دی ہے، پالیسی بنائی ہے، اس پہ پیسہ لگایا ہے، اخلاق بنانے پہ، بن گئے۔ ہمارے شروع سے آخر تک اللہ معاف فرمائے جو حالات ہیں سب کو معلوم ہے، یہاں ہر چیز کے لیے فنڈ ہے۔ جب آپ کے ملک کا بجٹ بنتا ہے کسی مسجد کے لیے 1 روپیہ ہوتا ہے؟ جہاں علماء نے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق سکھانے، صحابہ اور محدثین کے اخلاق ہم نے سکھانے، ان کو 1 روپیہ نہیں ملتا۔ کسی مدرسے کے لیے فنڈ ہوتا ہے 1 روپیہ کوئی؟ نہ جی، یہ بات نہ کرے۔ تو جب آپ نے توجہ ہی نہیں دینی تو اس چیز نے بگڑنا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ نئی گاڑی لائے ہیں، ادھر جا کے گلی میں کھڑی کر دیں، 6 سال اس کا حال ہی نہ پوچھیں، 6 سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، کباڑ میں جائے گی وہ۔
پھر بندہ کہے جی کیا فائدہ جی، گاڑی اچھی نہیں ہے، کمپنی ایسی ہے، دھوکہ دیتے ہیں، جو مرضی گالیاں دے لو، لیکن وجہ یہ نہیں ہے وہ جی وہ فلاں ملک میں لوگ بڑے اچھے ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے یار، جو ان کی اچھائی ہے مانتے بھی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے، یہ تو ہمارے دین سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے، لیکن قصور اسلام کا نہیں، قصور ان مسلمانوں کا نہیں، قصور حکومتوں کا ہے جنہوں نے تمام دینی معاملات کو پیچھے پھینک دیا، اس پہ توجہ ہی نہیں، بلکہ ان کو باضابطہ بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، بگڑنے کے لیے پیسہ لگتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کوئی ایسی ویڈیو نظر آئے نا جاپان میں اتنی دیانتداری، اتنی، جو ہم مانتے ہیں ماشاءاللہ اچھائی ہے تو سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن ایک تو یہ کہ یہ سارے اصول جاپان نے اسلام سے سیکھے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم لاوارث ہیں، ہم لاوارث ہیں۔ ایک دفعہ وہ ایک مدرسے کا غلہ رکھ دیا میں نے ایک دکان پہ، کسی نے آ کے اس دکاندار سے کہا یار یہ کیا ہوا، سکول کالج بنتے ہیں تو سکول والے بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ تو نہیں کہتے یار ہمیں زکوٰۃ دو، ہمیں صدقہ دو، ہمیں فنڈ دو، کالج والے تو نہیں کہتے، یہ عجیب بات ہے، مدرسہ بنتا ہے تو صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، یہ مانگنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اچھا سوال ہے نا، اچھا بھئی سکول والا مانگے کیوں، کالج والا مانگے کیوں؟ ان کے تمام تر اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ سرکاری خزانے سے۔ ہمارے مدرسے میں سکول ٹائم سے زیادہ ٹائم پڑھانے والے استاد، زیادہ محنت اور اعلیٰ علم قرآن و سنت کا سکھانے والے، اس کی تنخواہ 15 17 18 ہزار ہے، جو اپنی زندگی اسی کام پہ کھپا رہا ہے، کیا اسکول کا کوئی ٹیچر لے گا 17 18 ہزار؟ وہ کتنے گنا زیادہ لیتے ہیں تو وہ کیوں مانگے گا؟ اور مدرسہ والا اپنے لیے نہیں مانگتا زکوٰۃ، مدرسے والا آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے کوئی نہیں مانگ رہا، وہ قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ پھر اتنی لاوارسی کیوں؟ لاوارث چھوڑا ہوا ہے۔ سینمے کو آپ کے ملک میں بجٹ میں خاص فنڈ رکھا جائے گا، اور مسجد کے اوپر ٹی وی کا ٹیکس بھی آئے گا۔ دوہری پالیسی ہے نا، تو ہم پس رہے ہیں، پسنا قبول ہے، انشاءاللہ آپ کی نسل کو لا الہ الا اللہ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مالی معاملات جو مرضی ہوں، ہمیں لوگوں سے مانگنا پڑے مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ مدارس کا نظام دنیا کا بہترین آپ کے ملک میں چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مانگنا مشکل کام ہے، دینا آسان کام ہے۔ اب کہیں تو میں 1000 روپیہ دے دوں گا، بھائی اچھی بات ہے، میرے بھی قبول کر لو۔ دیتے ہوئے بندہ کیا محسوس کرتا ہے؟ خوشی، عزت، اور مانگتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے۔ اس آدمی کا کمال ہے جو آدمی اپنے لیے 1 روپیہ بھی حرام سمجھتا ہے، آپ کے بچوں کو، امت کی نسل کو قرآن و سنت سکھانے کے لیے بندے بندے سے بیچارہ مانگ بھی رہا ہے، اور اس کو صحیح مصرف پہ لگا بھی رہا ہے، اور اپنے حالات جیسے بھی ہیں وہ اللہ جانے وہ جانے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے، آنکھیں ہر طرف سے بند کر کے کہہ رہے ہیں یار سکول والے تو زکوٰۃ نہیں مانگتے، مدرسے والے کیوں مانگتے ہیں؟ جو فنڈ سکول کو جاتا ہے وہ فنڈ ہمیں دیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دیں گے، آ جانا ہمارے پاس، سال کے بعد لے جانا۔ جگہ اتنے بچے نہیں ہوتے ماشاءاللہ، کھلی کئی کنال اور کئی ایکڑ زمین سکول کے لیے ٹوٹل فری آتی ہے نا گورنمنٹ سے۔ ہم نے اشتہار بھی لگانا ہے، بندے بندے کی منت بھی کرنی، یار وہ 5 مرلے جگہ خریدی ہے، 1 کنال جگہ خریدی، یار آپ کو زکوٰۃ دے دو، آپ کو 10 روپے دے دو، آپ 100 دے دو، بندے بندے سے مانگ 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 کے ایک دینی ادارہ خالص اپنی ذمہ داری پہ قائم کرنا ہے۔ سکول والوں کی بہت بھاری تنخواہ، اس کے باوجود وہ آپ کو سڑکوں پہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ تالے لگے تھے سکولوں کو، یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، لاہور میں احتجاج ہوئے تھے، کبھی ہمیں دیکھا احتجاج کرتے ہوئے؟ مسجد کو تالا ہوگا جی،
تنخواہ بڑھاؤ گے تو اگلی نماز پڑھائیں گے. پوری دنیا میں روئے زمین پہ نہیں سنو گے، روئے زمین پہ نہیں سنو گے. ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. یہ اپنا بڑا کچھ چھوڑ کے توڑ کے اللہ کے دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور جو ہے یہ بھی جاتا رہے، ہم پھر بھی درختوں کے نیچے بیٹھ کے، ہم دھوپ میں بیٹھ کے بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سوال کہ یار یہ مدرسے والے زکوٰۃ مانگتے ہیں، فنڈ کیوں مانگتے ہیں؟ اور تو کوئی نہیں مانگتا بھئی. اور یہاں سینمے کے لیے قومی خزانے سے آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں میں سے، خون پسینے میں سے مال دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو دے دیا جائے توبہ توبہ، یہ نہیں ہوگا. یہ پیچھے ایک بات چلی تھی کہ یار مسجدوں پہ کوئی ایسے ہی قانون بنا دو، ٹی وی کے ٹیکس ہی معاف کر دو. جی ہو جائے گا، فلاں صاحب نے کہا، اس وقت وہ اس کے سربراہ تھے، ہو جائے گا، لیکن اب تک نہیں ہوا. تو بہرحال ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہے، جیسے چل رہا ہے انشاءاللہ ایسے بھی چلائیں گے، اور جس طرح چل رہا ہے یوں نہ ہوا انشاءاللہ پھر بھی چلائیں گے. دین سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. انشاءاللہ امت کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.